حسبي ربي جل الله في السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابل قدر دوستو، امید ہے کہ آپ اپنی جگہوں پہ بالکل خیر و عافیت والی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ آج ہم آپ کی خدمت کے اندر ایک ایسا زبردست واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں کہ اس واقعہ کا جو تعلق ہے وہ دجال کے ساتھ ہے۔ محترم سامعین، ایک صحابی حضرت عامر بن شرحبیل تو وہ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ مجھے کوئی ایسا واقعہ سناؤ کہ جو تم نے بذات خود آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہو۔ تو اس پر حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگی کہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک منادی نے اعلان کیا کہ لوگوں مسجد کے اندر جمع ہو جاؤ۔ حضرت فاطمہ بنت قیس فرماتی ہیں کہ میں چلی گئی اور جو اور مرد حضرات تھے وہ بھی چلے گئے۔ ہم نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی اور میں مردوں کے پیچھے جو عورتوں کی صفیں تھیں ان میں پہلی صف کے اندر میں کھڑی ہو گئی۔ جب ہم نماز سے فارغ ہوئے تو اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے، اس حال میں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہنس رہے تھے۔ پھر اللہ کے حضور نے فرمایا کہ کوئی بندہ بھی اپنی جگہ سے نہ اٹھے، ہر بندہ اپنی جگہ کے اوپر بیٹھا رہے۔ پھر اللہ کے حضور نے فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ آج میں نے تمہیں کس مقصد کے لیے جمع کی ہے؟ تو صحابہ کہنے لگے اللہ اور اس کے حبیب ہی بہتر جانتے ہیں۔ پھر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہ تو میں نے تمہیں اس لیے جمع کیا ہے کہ میں نے کوئی تمہارے اندر کوئی مال تقسیم کرنا ہے، اور نہ میں نے کسی جنگ کے لیے تمہیں تیار کرنا ہے، اور نہ میں نے تمہیں کسی خوف کی وجہ سے جمع کیے ہے، بلکہ آج میں تمہیں ایک آدمی کا بہت زبردست سا واقعہ میں تمہیں سنانے کے لیے بلایا ہے۔ تو حضرات صحابہ کرام متوجہ ہو گئے کہ اللہ کے حضور آج وہ کون سا واقعہ سناتے ہیں۔ تو رحمت دو عالم نے فرمایا کہ تمیم داری نامی شخص جو کہ نصرانی تھا وہ میرے پاس آیا، اس نے بیعت بھی کی ہے اور اس نے اسلام بھی قبول کیا، اور اس نے مجھے بہت زبردست سی بات سنائی۔ وہ کہنے لگا کہ ایک دفعہ میں اور میرے ساتھ اور بھی 30 آدمی تھے، ہم کشتی پر سوار ہوئے تو سمندر کی لہروں نے 1 ماہ تک ہمیں گھمایا، حتیٰ کہ غروب کے وقت ایک جزیرہ پر ہماری جو کشتی ہے وہ اس جزیرہ میں داخل ہوئی۔ تو وہاں پہ ہمیں ایک ایسا جانور ملا جو کہ گھنے بالوں والا تھا، اور جس سے اس جانور کا منہ اور پشت نہیں پہچانی جا سکتی تھی۔ تو انہوں نے اس جانور سے کہا کہ تو ہلاک ہو جا، تو کون ہے؟ تو جانور نے کہا کہ میں جساسہ ہوں۔ تو ہم نے کہا جساسہ سے کیا مراد ہے؟ تو اس جانور نے کہا کہ تم اس آدمی کے پاس اندر جاؤ جو کہ عبادت میں مصروف ہے، کیونکہ وہ تمہارے لیے بڑا بے تاب ہے۔ تمیم داری کہتا ہے کہ جب ہم اس جانور نے ہمیں اس آدمی کا نام بتایا تو ہمیں خوف پیدا ہو گیا کہ کہیں یہ جانور شیطانہ نہ ہو، تو ہم جلدی جلدی اس شخص کی طرف اندر گئے تو ہم نے ایک بڑی جسامت والا انسان دیکھا جو کہ زنجیروں میں خوب جکڑا ہوا تھا، اور اس کے دونوں ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے تھے اور اس کے گھٹنے اور ٹخنے لوہے سے بندھے ہوئے تھے۔ تمیم داری کہتی ہیں کہ ہم نے کہا کہ ہلاک ہو جا، تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ تمہیں میں اپنی خبر بتاتا ہوں، لیکن پہلے تم بتاؤ کہ تم کون ہو۔ تمیم داری کہتی ہیں کہ ہم نے اسے جواب دیا کہ ہم اہل عرب میں سے ہیں اور ہم ایک کشتی پر سوار تھے، تو سمندر کی لہروں نے 1 ماہ کے بعد اتفاقاً ہمیں یہاں پہنچا دیا۔ پھر ہم تمہارے اس جزیرے میں داخل ہوئے تو ہمیں ایک گھنے بالوں والا جانور ملا، جس کے گھنے بالوں کی وجہ سے ہم اس کو نہیں پہچان سکے۔ ہم نے اسے کہا کہ تو ہلاک ہو جا، تو کون ہے؟ اس جانور نے بتایا کہ میں تو جساسہ ہوں۔ ہم نے اس سے پوچھا جساسہ سے کیا مراد ہے؟ اس جانور نے کہا کہ تم اندر جاؤ اس آدمی کے پاس جو کہ تمہارے لیے بڑا بے تاب ہے، تو لہٰذا ہم جلدی جلدی تمہارے پاس آ گئے۔ محترم سامعین، اس آدمی نے پوچھا تمیم داری سے اور ان کے قافلہ سے کہ مجھے بیسان کے علاقہ کی کھجوروں کے درختوں کے بارے میں بتاؤ۔ تو ہم نے کہا
کہ تو نے اس کے بارے میں جان کے کیا کرنا ہے؟ تو اس نے کہا کیا اس علاقے میں کھجور کے درخت پھل دیتے ہیں؟ ہم نے کہا جی جی وہ تو پھل دیتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ ایک وقت آئے گا کہ وہ درخت پھل نہیں دیں گے۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے تبریہ کے سمندر کے بارے میں بتاؤ۔ تو ہم نے کہا کہ اس میں تو پانی موجود ہے۔ تو اس نے کہا کہ ایک وقت آئے گا کہ اس کا پانی ختم ہو جائے گا۔ پھر اس نے پوچھا کہ مجھے زغر کے چشمے کے متعلق بتاؤ۔ تو ہم نے کہا کہ اس کے متعلق تو کیا جاننا چاہتا ہے؟ اس نے کہا کیا اس چشمہ میں پانی جاری ہے اور کیا اس علاقہ کے لوگ اس کے پانی کو زراعت میں استعمال کرتے ہیں؟ تو ہم نے کہا جی جی پانی بھی استعمال کرتے ہیں اور اپنی کھیتی باڑی میں بھی اس کو استعمال کرتے ہیں۔ تو پھر اس نے کہا کہ مجھے امیین کے نبی کے بارے میں بتاؤ کہ انہوں نے کیا کیا۔ ہم نے کہا کہ وہ نبی تو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں چلے گئے ہیں۔ پھر اس نے پوچھا کہ کیا اہل عرب نے ان کے خلاف جنگ لڑی ہے؟ ہم نے کہا جی بالکل جنگ لڑی ہے۔ تو پھر اس نے کہا کہ اہل عرب کے ساتھ اس نبی نے کیا کیا؟ ہم نے کہا کہ وہ اپنے ارد گرد کے اہل عرب پہ غالب آ گیا اور انہوں نے اس کی پیروی کر لی۔ تو اس نے کہا کہ کیا واقعی ایسا ہو چکا ہے؟ ہم نے کہا جی جی بالکل ایسا ہو چکا ہے۔ تو پھر وہ کہنے لگا کہ اگر اہل عرب نے اس نبی کی تابعداری کر لی ہے تو انہوں نے بالکل درست کیے ہے، اور اب میں تمہیں اپنے متعلق بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ جو چیزیں میں نے تم سے پوچھی تھی وہ تو تم نے مجھے بتا دی، اب ذرا میرے بارے میں پوچھو کہ میں کون ہوں، میرے بارے میں جانو۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں دجال ہوں اور ایک وقت آئے گا کہ مجھے نکلنے کی اجازت مل جائے گی اور میں نکل کر 40 راتوں میں پوری زمین کو طے کروں گا اور کوئی ایسی بستی نہیں چھوڑوں گا کہ جس میں داخل نہ ہو جاؤں سوائے مکہ اور مدینہ کے، کیونکہ یہ دونوں شہر مجھ پر حرام کر دیے گئے ہیں کہ ان میں داخل ہوں۔ جب بھی میں ان شہروں میں داخل ہونے کی کوشش کروں گا تو تلوار اٹھائے فرشتے میرے سامنے آ جائیں گے اور مجھے روکیں گے، اور مدینہ کے ہر راستے پر فرشتے پہرا دیں گے۔ اللہ اکبر۔ محترم سامعین کرام، جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ روداد سنا رہے تھے تو پھر اللہ کے حضور نے اپنی لاٹھی سے منبر کو بجایا اور فرمایا کہ یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، یعنی کہ مدینہ منورہ۔ لوگوں نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ، آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں۔ پھر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تمیم کی بات بہت پسند آئی کہ اس کی بات میری بات جو میں تمہیں دجال کے متعلق بتاتا تھا اس سے مناسبت رکھتی ہے۔ ہاں وہ دجال شام یا یمن کے سمندر میں ہے۔ پھر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا نہیں نہیں نہیں، بلکہ مشرق کی جانب سے۔ پھر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے مشرق کی جانب اشارہ فرمایا۔ اور یاد رکھیں محترم سامعین، مشرق ہمارے آج کے زمانہ میں ایران اور عراق کی زمین کو کہتی ہیں۔ محترم سامعین، یہ وہ کہانی تھی، یہ وہ واقعہ تھا جو کہ حضرت فاطمہ بنت قیس نے بذات خود آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، اور ہمارے لیے اس کے اندر بہت بڑا سبق ہے۔ تو امید ہے محترم سامعین کہ آج کا یہ جو ہمارا درس تھا، یہ جو اس آدمی کے متعلق تھا کہ جس نے دجال سے ملاقات کی اور اس سے باتیں کی، اور پھر اس نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے بتایا، امید ہے کہ آپ کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا۔ بس اسی کے ساتھ اجازت دیجیے اپنے بھائی قاری محمد زبیر حسن کو۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام کے اندر آپ سے ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔